بات کر رہے ہیں آج خوشی پہ, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر طرح کے سرکمسٹانسز میں انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے. اچھا, خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ پہ 24 گھنٹے مسکراہٹ ہی ہو, ناٹ نیسسریلی. خوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو, آپ کا دماغ سکون میں ہو, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی لائف صحیح پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہے. دس از آلسو خوشی. اور خوشی کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن اور مدراز اور اس کو کیسے اٹین کرنا ہے وہ بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا سپاہی یوگی وجاہت کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, ہم خوشی کے اوپر آج بات کریں کہ خوشی جو ہے وہ لائف میں کتنی امپورٹنٹ ہے, اور خوش رہنے کی کیا کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ میں کیسے خوش رہوں, میری لائف میں کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بچا ہی نہیں میری زندگی میں خوش کیسے رہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے, اور اس کو ان جیسے لوگوں کو کیسے خوش کیا جائے؟ دیکھو نا, خوشی جذبہ ہے, فیلنگ ہے. آپ کسی چیز کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں. وہی برسات جو کسی جھوپڑی پہ گرے تو شاید وہاں پہ آنسو پھیلا دے, وہی محل پہ گرتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ پکوڑے پک رہے ہوتے ہیں, چیزیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. موسم ایک ہوتا ہے, دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے. اگر اپنے حالات سے نہیں, تو وہ دیکھنے کا اینگل نہیں, وہ سفر کرنے کا اینگل ہے. جی مختلف اس میں کافی چیزیں آ جائیں گی نا. حالات و واقعات آ جائیں گے, تجربات آ جائیں گے, ہمارے ریسورسز آ جائیں گے. لیکن جو خوشی ہے نا, میرے خیال سے خوشی ایک ایسی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, وہ انہی کو ملتی ہے جن کو وہ دینا چاہتا ہے. ورنہ دکھوں کے لیے تو یہاں بہت ساری چیزیں ہیں. خوشی تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک چڑیا کو صرف پانی پلا دیں اور اس کے بعد جب اٹھ کے چلیں تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے, حالانکہ وہ چند گھونٹ اس نے پیے ہوں گے. صحیح, بٹ یو فیل گڈ. کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ آ کے ایک تتلی بیٹھ جائے تو جو فیلنگ اس وقت آتی ہے. کب بیٹھتی ہے ہاتھ پہ تتلی آ کے؟ جب آپ کے ہاتھ صاف ہوں اور بالکل میں نے تتلی بار یوں کیا, ارے بھائی تتلی آ کے بیٹھتی ہے. تتلیاں بہت ساری ہو, بیچاری ایک تتلی ہوتی ہے وہ جان چھڑاتی ہے, ہر آدمی اس کو بیٹھا رہا ہوتا ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب خوش ہونے کا احساس ہمارے اندر ہو تو ہم ہر بات سے خوش ہو سکتے ہیں. ہمیں اکثر یوگ میں ہمارے ایک بڑی مدد کی چیز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عدم ملکیت. یعنی کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو بہتر طور پہ استعمال کرتے ہیں. نہ جانے ہم یہ سوچیں گے یہ ہماری ہے, ہم اس کو پکڑ کے رکھیں, یا یہ چلی گئی تو کیا ہوگا. ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. خوشی اسی چکر میں تو پڑتے ہیں سارے, بس وہیں پہ وہ خوش نہیں ہوتے, وہیں پہ خوشی ختم ہو جاتی ہے آپ کی. اگر میرا گرینڈ سن, ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں اپنے گرینڈ سن سے بات کر رہا تھا, وہ کینو کھا رہا تھا, لیکن وہ کینو کھاتے میں وہ جتنا خوش تھا شاید میں کبھی خوش نہیں ہوتا. جس طریقے سے وہ انجوائے کر رہا تھا, تو بار بار دادا I'm eating. تو مجھے لگا کہ میں تو کبھی اتنا خوش ہو کے نہیں کھاتا, کینو تو وہی ہوتے ہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بہت زیادہ نا مہذب ہو گئے ہیں, یا بہت زیادہ یہ کہہ لیجیے کہ فلاسفر ہو گئے. مہذب تو ٹھیک ہے لفظ, فلاسفر ہو گئے. ہر چیز کو ہم فلاسفی میں لیتے ہیں. اگر ہم خوش ہیں تو یہ خوشی عارضی ہے کہ پوری ہے, یہ خوشی کیوں ہے, اس سے چھوڑیں. اگر آپ کو مطلب آپ خوش ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے پرابلم اس میں بھی ہے کہ آپ خوش ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ارے ہمیں تو دوسروں کی خوشیوں سے بھی پرابلم ہے نا, کہ وہ خوش کیوں ہیں. اپنی خوشی تو بہت دور کی بات ہے. تو میں ایک بہت سمپل سی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. گیان مدرا ہے ہمارا یوگ کا. ہاں, یہ تو مجھے یاد ہوگی. گیان مدرا اگر آپ لگا لیں تو ایک تو نیند اچھی آتی ہے, اس میں سر درد نہیں ہوتا, یہ فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ گیان مینس نالج. تو جب آپ کو ادراک اور نالج آ جائے گی تو آپ چیزوں کو دیکھ سکیں گے. خوش رہنے کا ہنر اس میں ہے. یہ انگلیاں میری ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہیں آپ کی؟ دیکھیے کتنی ساست ہے میری, یہ والی باہر جا رہی ہے, اس کو پکڑ پکڑ کے واپس اندر ڈالیں. جب آپ میری طرف بڑی ہو جائیں گی تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا. ابھی آپ چھوٹی ہیں. You mean to say بڑی. ابھی آپ چھوٹی ہیں, نہ مانے تو الگ بات ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہ ایکچولی میں کرتا رہتا ہوں نا ہر وقت, اس لیے ہوتا ہے. آپ نے اپنی انگلیوں کو ٹرین کیا ہوا ہے ساتھ رہنے کے لیے. اچھا, اس میں نیند بھی اچھی آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مزہ آتا ہے. تو لوگ بہت زیادہ اگر اداس ہو نا تو ہم یوگ میں ایک تتلی پوز کراتے ہیں, بٹر فلائی, دونوں پیروں کو موڑ کے بیٹھنا. وہ سوسائڈ ٹینڈنسی ختم کر دیتا ہے, اتنا خوش کر دیتا ہے کہ انسان کو جینے کی خواہش آ جاتی ہے, تمنا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں خوش ہونے کا. جس دن ہم انسان خوشیاں بانٹنے لگے اس دن ہم خوش رہیں گے. ہم خوش رہتے ہیں, خوشی بانٹتے نہیں تو عارضی ہو جاتی ہے. جس دن خوشی بانٹیں گے نا آپ, اس کے بعد جو خوشی آتی ہے اس کا ادراک, اس کا خوشیاں بانٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشیاں بانٹنے کا طریقہ یہ ہے, بڑی سمپل سی بات لگ رہی ہے آپ کو, یہی تو ساری کمپلیکیٹڈ بات ہے. ہاں, خوشیاں بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کھانا میرے لیے بہت اچھا ہے تو کبھی کبھی وہی کھانا بنا کے ان لوگوں کو کھلا دیں جن کو کھانا نصیب نہ ہوتا. آپ کو وہ کھانا اور مزہ دے گا. اگر آپ کو کوئی لباس پسند ہے, اس وقت سردیاں ہیں, لوگ لباس خرید رہے ہیں, اگر ہم ایک سویٹر کی جگہ اس دن 2 سویٹر خرید لیں اور ایک خود پہن لیں اور ایک وہی نیا والا کسی اور کو پہنا دیں, اس کے بعد جب بھی آپ وہ سویٹر پہنیں گے تو جو آپ کو مزہ آئے گا وہ کبھی کسی اور چیز میں نہیں آ سکتا. یہ بات تو ہے, یہ بات تو ہے. اگر کہیں پانی پڑا ہے اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ راہ پہ چل رہے ہیں, اگر آپ گاڑی کو سلو کر لیں اور ہلکے سے وہاں سے گزریں تو وہ جو مزہ آئے گا گزرنے کا وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا کہیں اور. صحیح بات ہے. خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں سے چائنا سے خریدی جائے, خوشی پیدا کی جاتی ہے. اور جب انسانوں کا درد پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشیوں کے مواقع پیدا کرتا ہے. اچھا, ایک بات یہاں پہ میں اس بات پہ ضرور آؤں گی. آپ ان لوگوں کی بات کریں جو کہ تھوڑے اداس رہ رہے ہوں اور وہ اس طرح کی خوشیوں کے مومنٹس جو ہیں وہ پیدا کریں تاکہ وہ اس کو انجوائے کر سکیں, لیکن وہ لوگ اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں کہ وہ چڑے ہوئے, غصے میں, اور ہر چیز کو نیگیٹو لے کے سوچنا, ہر چیز کو اوور تھنک کرنا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کہ وہ ان پوائنٹس پہ آتے ہی نہیں ہیں. بلکہ اگر ان سے ایسے بولو تو بڑی ہمت سے بولنا پڑتا ہے کیونکہ سننی بھی پڑتی باقی. مجھے ٹیلی ویژن پہ ایک کال آئی, لائیو پروگرام تھا, وجاد بھائی آپ ہر وقت ایسے ہی کپڑے پہنے رہتے ہیں, آپ کے پاس یہی ہیں کیا؟ یو ہیپی ان دیٹ, یو کمفرٹیبل؟ نہیں, یہ تو میرے کپڑے ہیں نا جی, کسی کو حق تو نہیں ہے. اب میرا جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو تم کون ہو, کیا ہو. میں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, میں نے کہا جی ہاں, کیونکہ میری بہنیں اور بیٹیاں بھی یہ شو دیکھتی ہیں تو مجھے وہ لباس پہننا ہوتا ہے جس میں تہذیب و تمدن کا خیال رکھا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لباس صحیح نہیں ہے تو میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں, آپ مجھے کچھ لباس بھجوا دیجیے. میں نے 10 دن تک روزانہ اپنے شو پہ یہ کہا, آج تک وہ ڈریس نہیں آیا, آج تک ڈریس نہیں آیا. تنقید آ جاتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو پہلے تو یہ کہ ہم دوسروں کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں, ان کو ان کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں خوشی بہت جلدی مل جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, خوشی کو لانے کے لیے کوئی کنوینس نہیں ہوتی, ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی. خوشیوں کو حاصل کیا جاتا ہے, جا کے لیا جاتا ہے. کیسے؟ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری چھت پہ اب وہ پرندے نہیں آتے جو پہلے آتے تھے, تو مجھے ایک چیز تو لگتی ہے کہ چھت صاف ہے. ایک بات ہوئی نا, صحیح. دیکھا جائے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن یہ میرے لیے تکلیف کی بات ہے کہ میرا گھر اب پرندوں کے لیے بھی ایسی آماجگاہ نہیں رہا. کہیں ایسا تو نہیں ان سے ناراض ہیں, یہ دوسرا نقطہ نظر ہے. تو میں نے اپنے گھر میں نہ صرف ان کے لیے باجرے کا اور پانی کا اہتمام کیا بلکہ چھوٹے چھوٹے گھونسلے بھی لگائے. اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو گھونسلے ہوتے ہیں وہ درختوں پہ لگاتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو گھر ملے نہ ملے, آئے ہم ان کے گھر بنائیں. تو میں بہت بڑا مکان تو کسی کو نہیں دے سکتا, چھوٹا سا گھونسلہ دیتا ہوں. مجھے اس سے جو خوشی ملتی ہے, مجھے گرمیوں میں پرندوں کو پانی پلا کے, میں نے وہ بوتلوں کو کور اپ کر کے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میں جب گزرتا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے. میں بھی گھر میں گاڑی میں اے سی چلا کے بیٹھ سکتا تھا نا. میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس دوران جو بوتلیں پڑی ہوتی ہیں ان کو جمع کرتا ہوں, ان سے پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہوں اور ہر اس درخت پہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں بہت دور سے کوئی پرندہ آتا ہے. مجھے وہ خوشی کسی مارکیٹ سے لا کے دکھا دیجیے نہیں ملے گی, کبھی بھی نہیں ملے گی. جو چیز آپ کو یہ کرنے میں ملے گی وہ خوشی آپ کو کسی بھی چیز میں آرتھوٹکس اور پروتھیٹکس بناتا ہوں, میری کمپنی جو ہے, بتایا تھا. ہاں, تو جو پرندے جن کے پیر الجھ گئے ہیں, کٹ گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, ننھے, ہم ان کے تاروں کے ذریعے پیر بنا کے جب اڑاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں تک اڑتے ہیں. شاید ان کی دعائیں اس سے بھی بلند جاتی ہوں. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ خوشیاں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ کس کے نصیب سے مل رہی ہیں. خوشی احساس ہے, اگر اس کو ہم نے پیدا نہ کیا تو ہم زندہ تو ہوں گے لیکن مردوں کی طرح. لہٰذا ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کیجیے. صحیح. پانی پیتے ہوئے جو مزہ آتا ہے, کریٹ کیجیے. ارے پانی پیتے ہوئے جو گھونٹ جاتا ہے نا, اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. جب بھوک میں سے پہلا نوالا ملتا ہے نا تو مزہ آ جاتا ہے. کیا سکون ہوتا ہے وہ. صحیح نا, بارش میں صحیح پکوڑے مل جائیں کتنا مزہ آتا ہے. اور جب افطار میں جب کھجور مل رہی ہوتی ہے اور اذان آتی ہے اللہ اکبر, تو سوچئے کیا مزہ آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں چیزوں سے وابستگی خوشی کی نہیں ہونی چاہیے, نعتوں, رشتوں, احساسات سے ہونی چاہیے. اگر مجھے, جیسے میرے آقا اور آپ کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا وہ بھی خوشی ہے. مسکراہٹ اس کے لیے ایک صدقہ ہے. تو جس دین میں دیکھ کے مسکرا دینا صدقہ ہو, وہاں کسی کو دیکھ کے سلام کر دینا, اس کے لیے اچھے احساسات پیدا کرنا, یہ ریٹرن ہے.
خوشی آئینے کی طرح ہوتی ہے. اگر میں اداس ہوں نا تو میں لوگوں کے اداس دیکھو ایک چھوٹا سا پہلو میں بتاتا ہوں. ابھی آپ نے کہا وہ ایک جملہ کہیں اور چلا گیا, کچھ لوگ ہیں وہ ہر وقت اداس رہتے ہیں. ہاں ان کو تو موقع چاہیے, مطلب آپ کو روتے دھوتے نظر آئیں گے ہر وقت, کمپلین اور روتے دھوتے. دیکھو کیونکہ دیر از نتھنگ ان یور لائف یو کین ناٹ انجوائے, اس میں کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے وہ اس میں زندگی کا ایک بڑا سبق ہے. یاد رکھو, ہم جو پڑھتے ہیں, جو ادراک رکھتے ہیں, جو جانتے ہیں, ویسا ایکٹ کرتے ہیں, اور جو ہم ایکٹ کرتے ہیں وہ ہمارا کردار بنتا ہے. صحیح. یاد رکھیے جو چناؤ ہم دوستوں کا کرتے ہیں وہ ہمارا مزاج بنتا ہے. اگر ہم نے دوستی ایسے لیے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں, کیا ہوگا یار, وجاہت میں بہت پریشان ہوں, جینے کا دل نہیں کر رہا, کیسے میں وہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو جیوت ہوں گا. پازیٹیوٹی کے ساتھ جاؤ. آپ کو اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اگر آپ اداس ہیں تو 90% وجہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں جو کہ اداس ہیں. ہاں بہتر ہے آپ کا شو دیکھ کے یقیناً لوگ مسکراتے ہوں گے, خوش ہوتے ہوں گے نا, کیونکہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ مسکراہٹ کی بات کر رہی ہیں, خوشی کی بات کر رہی ہیں. تو یہ تو موضوع جچتا بھی ہے آپ پہ, آپ خوشی کی بات کر رہی ہیں. لیکن اگر میں کوئی بھی موضوع پہ بات کروں تو جچتا ہی ہے. جچتا ہے, ماشاء اللہ. چلیں, یہ تو آپ نے جس طرح اس وقت ایک بریک جچتی ہے ہمارے پروگرام میں, اس وقت ایک بریک جچتی ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, ویل بی رائٹ بیک. شام کی چائے بڑی مزے کی, بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہے. بچپن سے ہم ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ بے عزتی اور سردی جتنی فیل کرو گے اتنی لگے گی. ہم بات کر رہے ہیں خوش رہنے پہ, تو آپ جتنی خوش رہنا چاہیں گے آپ اتنا خوش رہیں گے. جتنا آپ خوش نہیں رہنا چاہیں گے اس کے لیے پھر آپ کے پاس 10,000 ریزنز آ جائیں گے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ کریٹ کر لیتے ہو, آپ بنا لیتے ہو وہ ریزنز اپنے لیے ایک دم سے. کچھ لوگ کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ, میں نے ان کے منہ سے نہ کبھی شکر سنا ہے, نہ کبھی ان کو کسی چیز پہ یہ کہتے سنا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے, آئی ایم ہیپی اباؤٹ. نو, میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہی ایسا ہے تو پتہ یہ ہو گیا. اب میں سے بتاتی ہوں کہ دس از گڈ ود یو, یہ بھی اس لیے کیونکہ میں یہ کرتا ہوں یا یہ کرتی ہوں تو اس وجہ سے, ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوتا. مطلب ان کی ہر اپروچ جا کے نیگیٹیوٹی پہ ختم ہوتی ہے. میں ایک شو کر رہا تھا آواری ہوٹل میں, اور وہاں پہ جب میں پروگرام کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے, آپ کو اس کو اچھائی دیکھنی چاہیے. اچانک ایک صاحب نے کہا, کیونکہ میں انٹرو دے چکا تھا اپنا, اور اس میں بتا چکا تھا کہ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں ابھی چھوٹا تھا. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہنے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کا والد کا انتقال ہوا اس میں کون سی اچھائی تھی؟ اتنا سخت سوال کسی ایسے بچے سے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے اندر کوئی خوشی نکال کے بتائے, کوئی پازیٹیوٹی نکال کے بتائے. چلیں, خوشی تو نہیں, پازیٹیوٹی نکال. تو میں نے ان کو کہا اگر وہ ہوتے تو شاید میں آپ جیسوں کو یہاں لیکچر نہ دے رہا ہوتا, کہیں بیٹھ کے کلرک ہوتا, کیونکہ وہ PIDC میں تھے. بیچارہ چپ چاپ بیٹھ گیا ایک دم. یہ کون لوگ ہیں جو چیزوں میں سے وہ نکالتے ہیں؟ دیکھیں, مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں یوگ میں. اچھا, 2 طرح کی, میں نے نہیں چیک کیا. ایک شہد کی مکھی اور ایک وہ مکھی جو گندگی پہ بیٹھتی ہے. مکھی دونوں ہیں, لیکن ایک کا اللہ ذکر کر رہا ہے اور ایک کا ہم ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. مکھیاں دونوں ہیں, دونوں اپنے کام کرتی ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مکھی کی آنکھ میں سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں, لیکن لعنت ایسی آنکھوں پہ بیٹھتی ہے کچرے پہ جا کے وہ. لیکن ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو اسی کچرے کو عبور کر کے کسی پھول کے پہ بیٹھتی ہے اور اپنا نام جو ہے قرآن کے اندر بھی رقم کر دیتی ہے. ہمارا کردار اور چیزوں کو دیکھنے کا جو معیار ہے, پیمانہ ہے, اور ہماری جو نالج ہے, وزڈم ہے, وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ہر وقت ہم روتے ہیں, ہر وقت ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, کہاں سے ملیں گے خوشیاں؟ خوشیاں تو ملتی ہیں ان کو ہیں جو چیزوں کو شکرانے کے طور پہ دیکھتے ہیں. ایک پاگل تھا, وہ ہنستا تھا, بس ایک ہی تھا. لوگ کہتے ہیں اکثر, آج کل تو بہت سارے ہو گئے ہیں اور اکثر ٹیلی ویژن کی ہوسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ ہماری کنورسیشن کو نا مائنڈ نہیں کیجیے گا, ہماری چلتی رہتی ہے. آپ کی باتوں میں بات چھپ گئی جو میں نے, اچھا ہے آپ نے چھپا دی, میں نے بڑے کلیئر ہی کہا تھا, لیکن بہرحال میں سچ کہہ رہا ہوں. ایک دیوانہ سا تھا, پاگل تو نہ کہیں, دیوانہ تھا. وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں ہنستے ہو؟ تو اس دیوانے نے انتہائی سنجیدہ جواب دیا. اس نے کہا اس لیے کہ جب صبح اٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ایک دن ملا ہے, یہ بتا کیسے گزارے گا, رو کے یا ہنس کے؟
تو میرا جواب ہوتا ہے ہنس کے، پھر میں پورا دن اپنے ہنسنے پہ گزارتا ہوں. تم کون سے لوگ ہو جو دن بھی ملتا ہے تو رو کے گزارتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اور رات کو علیحدہ روتے رہتے ہو. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو شاید کسی کے خوابوں میں بھی نہ ہوں. میں لوگوں کی خوابوں کی زندگی آپ ہم سب گزار رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے ملیں گی. یہ بتائیے یہ وقت میرا خوشیوں کا ہونا چاہیے تھا یا کرٹیسائز کرنے کا؟ اس وقت میں خوشیوں کا. میرے پاس گاڑی ہے، سب کچھ ہے، ماں ہے میرے پاس ماں ہے، تو الحمدللہ میں خوش ہوں. اور میں اس توسط سے آج آپ کے توسط پر لائٹ گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے شام کے وقت ایسی گفتگو مناسب ہے. کیا ہم ہیوی آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ڈال رہے، کم حق قہو والی چیزیں پہ نہیں جا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو میری معلومات میں اضافہ کرے یا میری زندگی کو جینے کی خواہش میں اضافہ کر دے. جب وہ کرتا ہے تو میں خوش تو ہوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ زندگی ملی ہے، اس کا ایک ریزن ہوگی. ابھی آج ہم نے ایک جگہ کھانا کھایا، میں ذرا دیر سے پہنچا، میرے دوست تقریباً وہ کھانا ختم کر رہے تھے تو ان کا بچا کچا میں نے کھایا. اس بچے کچے سے ایک فائدہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے توڑے ہوئے تھے جو کہ آخر میں مجھے ملے، اور میں نے جب وہ کھانا کمپلیٹ کیا جبکہ سالن ختم ہو گیا تھا، وہ ابھی بھی میں بھوکا تھا، میں نے وہ توڑے اور توڑ کے جو چوڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کھانا بنایا. مجھے لگا کہ رب نے مجھے یہاں کھانا کھلانے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، کھلانے کے لیے بھیجا. آپ یقین کیجئے وہ اس لمحے سے ابھی تک، اور شاید آج آپ کے پروگرام کا ٹاپک بھی اس لیے ہے کہ وہ جو خوشی مجھے اس وقت روٹیاں توڑتے ہوئے ہو رہی تھیں ٹکڑوں کو، کہ یہ میں کسی کے لیے رزق کا ذریعہ بن رہا ہوں، میں اس وقت شکرانہ ادا کر رہا تھا کہ اے رب اتنی دور سے تو نے مجھے یہاں کسی کی رزق کے لیے ذریعہ بنایا ہے. آئیے ہم اپنا نقطۂ نظر بدل لیں. خوشیوں کے لیے صرف نقطۂ نظر بدلنا ہے. ہر انسان کو ضروری نہیں سب لوگوں کو ایک جیسی چیز کرنے پہ خوشی ملے. ہر انسان کی خوشی کا معیار جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کہ مجھے اس پوائنٹ سے خوشی ملتی ہے، مجھے اس پوائنٹ سے خوشی نہیں ملتی. لیکن میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم اس پہ فوکس کرنا بند کر دو کہ تمہاری خوشی کا معیار کیا ہے. یو جسٹ اسٹارٹ انجوائنگ اینڈ گیو آل دیٹ ہیپینس ٹو ادر پیپل، آٹومیٹکلی آپ خوش ہونا شروع ہو جاؤ گے. یہ خوشی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا معیار انسان کے اپنے حالات و واقعات کے مطابق الگ الگ ہوتا ہے. اوکے. ہو سکتا ہے کوئی گاڑی سے خوش ہوتا ہو، ہاں، ہو سکتا ہے کوئی رکشے سے خوش ہوتا ہے، صحیح وقت پہ کسی کو موٹر سائیکل مل جائے، بائکیا مل جائے، اس سے خوش ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کسی کی سب سے بڑی خواہش، میرے والد کی ایک زمانے میں جب وہ لائنس ایریا میں ہوتے تھے، سب سے بڑی خواہش تھی کہ 200 روپے کی ایک سائیکل مل جائے، اور ان کو الحمدللہ وہ سائیکل مل گئی. وہ پورے علاقے میں واحد آدمی تھے جن کے پاس سائیکل تھی. وہ جب جاتے تھے تو لوگ باقاعدہ کہتے تھے واہ بشارت صاحب جا رہے ہیں. کیا ہمیں خوشیوں کو اس طرح کی چیزوں سے ریلیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، میں پھر کہا That is my point. چیزوں سے نہیں ریلیٹ کریں. اگر آپ چیزوں سے کریں گے تو چیزیں تو چھن جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. وہی کار جو آج مجھے اچھی لگ رہی ہے، نئے ماڈل کو دیکھنے کے بعد بری کیوں لگنے لگتی ہے؟ میں اسے لنک کیے. اکثر یہ دیکھیں کہ میری ضرورت یہ پوری کر رہی ہے، میرے لیے کتنی آسانی پیدا کری، اس میں خوشی ڈھونڈیں. خوشیوں کے لیے پرسیپشن بدلنا ہوگا، اینگل بدلنا ہوگا، چیزیں نہیں بدلنی. ہم چیزیں بدل کے خوش ہونے لگے لیکن ہم اپنے پرسیپشن کو نہیں بدل سکتے. کتنی عجیب بات ہے. ایک یہ والی پوائنٹ کہ ہم اپنا پرسیپشن نہیں بدل پاتے، چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. دوسرا، دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا، یہ بھی تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ہمیں ریلیجیسلی سکھائی بھی جاتی ہے. بلکہ انسانیت کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا. لیکن آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں ارے واہ واہ میری نائس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے مل گیا اس کو یہ ہوا کیسے، کیوں اس نے کچھ کیا ہوگا. آج آپ پتہ نہیں کیوں کچھ ایسی باتیں نکلوا رہی ہیں میرے منہ سے جو میں اکثر نہیں کہتا لیکن کہنا پڑے گا. جب بچے کو ٹفن دیتے ہوئے، کھانا دیتے ہوئے ماں یہ کہے کہ کسی کو دینا مت، چپ چاپ کھا لینا، اکیلے کہتا ہے اسکول میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. ارے ہم تو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ شیئر کرنا. بالکل بالکل میں کہہ رہا ہوں. اگر ماں یہ کہے تو کیا وہ بچہ بڑے ہو کے شیئرنگ کرے گا؟ وہ لوگوں کی خوشیوں کو بھی شیئر نہیں کرے گا، ان سے بھی نہیں لے گا. دینا تو بہت دور کی بات ہے، شیئرنگ بہت کمال کی بات ہے. اگر ہم بچپن سے یہ عادت ڈال دیں، ہم اپنے خاندانوں میں وہ رونے نہ روئیں جو ہم خاندان کے معاملات میں بچوں کے سامنے روتے ہیں، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی روتے روتے ہوں گے، ان کو بھی رشتے اچھے نہیں لگیں گے. ایک کام کریں، اور بہت سمپل بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے رات کا کھانا ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور خدا کے لیے کرٹک نہ کریں.
وہاں پہ کوئی ایسی بات کریں جو جوڑنے کی ہو. اس دن بتائیں کہ آج آپ نے کیا اچیو کیا, آپ کو کیا بہتر ملا, آپ نے کیا سیکھا. یہ بڑوں کا کام ہے, بچے اس سے سیکھیں گے. جب وہ دوسرے دن کا آغاز کریں گے تو وہ وہاں سے کریں گے جہاں سے رات کو انہوں نے وہ علم لیا, خوشیوں کا. تو جب رات کو ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی میں پھوپھی کے پاس گیا تھا, ان سے بات نہیں کرنی, مجھے بہت غصہ آیا, شادی میں گئے تھے مجھے پسند نہیں آیا, انہوں نے سلام نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اب جب بچہ صبح اٹھے گا تو وہ یقیناً وہ ہوگا جو رات کو آپ نے اس کو بنایا ہے, کیونکہ رات بھر اس کا برین ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی فائی کر دے گا, پروسیس کرے گا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خوشیوں کے لیے چیزوں کا سہارا نہ لیا جائے. بغیر خوشیوں چیزوں کے بھی چیزوں کے خوشیاں بھی ہوتی ہیں, بغیر چیزوں وہ احساس ہوتا ہے, وہ فیل ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتے ہیں. کل ہم نے کیا, ہم فیڈرل بیریا میں رہتے ہیں, عائشہ منزل ایک جگہ ہے اور میں رہتا ہوں انچولی پہ. اکثر میری گاڑی تھی خراب, میں اس کو صحیح کروانے عائشہ منزل گیا. میں اور میرا بیٹا ہم لوگ واک کرتے ہوئے گھر واپس آئے. پہلے ہم نے واٹر روم سے بہت انجوائے کیا, پھر اس کے بعد ہم ایک حکیم صاحب سے ملے ہی نہیں تھے بہت عرصے واٹر روم پہ, ان سے ملنے چلے گئے, پھر وہاں سے مل کے گھر آئے, اور پھر ہم چنچی پہ بیٹھ کے نا دوبارہ اپنی گاڑی لینے گئے. جو کل مجھے مزہ آیا میں بتا نہیں سکتا. I can imagine. نہیں, میں بالکل اس اپنے احساس کو بیٹے فیل کے کر ساتھ سکتی ہوں. سفر کرنے کا جو مزہ تھا, گاڑی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی, چنچی ونچی کا مجھے نہیں پتا, میں پہلی دفعہ اس میں بیٹھا, لیکن میرا بیٹا میرے ساتھ ہم سفر ہے اور ہم مزے سے جا رہے ہیں, انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور زیادہ خوش بھی اس لیے ہوا کہ اس نے کرایہ بھی اسی نے دیا, تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی. جب تک میں اترا مجھے میرا ماشاء اللہ اب اس کا بھی بچہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں, لیکن چیزیں خوشی کے لیے لازم نہیں ہیں, احساس لازم ہے. احساس لازم ہے. احساس مر جائے تو چیزیں کبھی خوش نہیں کرتی. یہی بات خوشی کا ایسنس ہوتی ہے, احساس اس کا. مطلب کوئی چیز ہو, چیز نہ بھی ہو, چھوٹی سی بھی چیز ہو, یو جسٹ انجوائنگ, اس چیز کو لے کے آپ اس کو انجوائے کرو, اس کو اپریشیٹ کرو. دس از ویئر دا ہیپینس کمز فرام. ہر چیز میں نکتہ چینی, ہر چیز میں آپ کچھ نیگیٹو نکالو گے تو کیسے خوش رہو گے بھائی, کبھی بھی نہیں خوش رہو گے. پانی میں نمک ڈال کے مٹھاس کا شربت نہیں بنتا. کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا. جب آپ کرٹک کر رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں, تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں صرف شکر گزار بندوں کی سنتا ہوں. دعا کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. ہم دعا کے لیے 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تو آپ یو شوڈ بی تھینک فل, آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں, آپ یہ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں. کتنے لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا, شاید ایک ہو, شاید دونوں ہی نہ ہو, شاید ہو ان کے پاس ڈائبٹیز یا کسی کمپلیکیشن یا فریکچر میں آ کے کاٹ دیے گئے ہو. پھر just imagine you have all these things. ضروری کوئی احساس دلائے تو فیل ہو انسان کو. ہم نے ایک بچے کے لیے پیر اور ہاتھ اس کے پیدائشی نہیں تھے, اور اس کا المیہ یہ تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو خاندان میں طلاق جیسی ایک نوبت آئی. اس بچے کو دیکھ کے والدین نے آپس میں علیحدگی اختیار کر لی. بچہ والد کے پاس آیا اور پھپھو نے پالا, لیاقت آباد کا واقعہ. تو وہ ہمارے پاس آیا, چھوٹا سا بچہ تھا. نہیں, وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ بھی المیہ ہے, تلخ المیہ ہے. میں اسی لیے کلیئر کہنا نہیں چاہ رہا تھا, میں نے والدین کا لفظ کہا, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا. بالکل ماں نے کہا جی اس کو میں نہیں پالوں گی, اور میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نیشنل ٹی وی پہ کہ اگر کوئی مجھ سے تصدیق کرے گا تو میں ویڈیو بھی دکھا دوں. مطلب یہ کوئی اور کہہ سکتا تھا, ماں نہیں کہہ سکتی تھی. مجھے نہیں پتا. اب ہوا یہ کہ وہ بچہ ہمارے پاس ایک توسط سے آیا, اور ہمیں اس کو اس کے لمس لگانے تھے, جو کہ آرتھوٹکس اور پروتھیٹکس میں ہم کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے اس کے پیر کا بندوبست کیا. وہ بچہ جو زمین پہ گھوم کے ادھر ادھر جاتا ہو, کیونکہ وہ تو کھڑے نہیں ہوتا یا کوئی گود میں لے. نازمآباد میں ہمارے آفس میں جب اس نے پہلا قدم اٹھایا, شاید وہ نہیں رویا ہوگا اتنا ہم روئے تھے. اللہ نے ہمیں تو ٹانگیں دی ہوئی ہیں, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے اس طرح. اس کی مسکراہٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ کس طرح مسکراتا تھا, کس طرح اپنے پیر دیکھتا تھا, اور اس وقت ہم سب رو رہے تھے, اس لیے کہ ہم نے وہ احساس ہمارے اندر نہیں تھا. ہمیں کبھی نہیں پتا کہ جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہم کیسے آرام سے چل جاتے ہیں. ہم تو کسی کو رونے میں دیر نہیں کرتے, چلنے تو بہت دور کی بات ہے. وہ سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے میں بار بار جیسے اترتا اور چڑھتا تھا تو ہماری ہچکیاں بنتی تھیں. اس دن مجھے احساس ہوا کہ کتنے ناشکر ہیں کہ پانی اگر ٹھنڈا نہ ملے تو ہم گلا کرتے ہیں, اگر دھوپ
رک جائے تو گلا کرتے ہیں, دھوپ ہو جائے تو گلا کرتے ہیں. ہم کون سے لوگ ہیں جو شکر نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم شکر نہیں کرتے. شکر کیجئے, اور جب شکر کریں گے تو پروردگار آپ کو وہ نوازے گا جس کی آپ خواہش بھی نہیں کر پاتے. صحیح. اور جو آپ کو نواز رہا ہے آپ اس کو فیل کریں گے. جب آپ شکر کریں گے آپ اس کی نوازشوں کو فیل کریں گے, آپ کو تب پتہ چلے گا کہ یس دس از اے بلیسنگ, جو کہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں. اللہ چاہے تو مجھ سے واپس بھی لے سکتا ہے, اللہ چاہے تو مجھے نہ دے ان دا فرسٹ پلیس, لیکن اس نے دی. یو نو خوشی. ہم بڑے ایموشنل ہو گئے آج. دیکھیں بات بھی سچی ہے نا, ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہم مطمئن نہیں ہیں. ہمیں جو ملا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اگر کبھی میں کہوں تو بڑا سخت جملہ ہے, ہم تو جو ملا اس کے بھی حقدار نہیں ہیں بھائی. ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ آج ہی میں ایک سینٹینس پڑھ رہی تھی کہ تمہیں جو ملا ہے تمہارے عقل و شعور سے نہیں ملا, یہ تمہیں اس لیے ملا ہے کیونکہ تمہیں اللہ نے دیا ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے. ہم جو کسی کو دیتے ہیں ہم نہیں دیتے, بلکہ دینے والا ہمیں دینے کی توفیق دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں. ہاں وہ تو اس کی توفیق سے دیتا ہے, اس کی توفیق سے. ہم سے ذریعہ کیا ہو گیا, ہم کہاں کھڑے ہو گئے؟ یہ کون سا نصاب ہم نے پڑھ لیا جس نے ہمیں شکر کرنا ہی چھڑا دیا؟ ہر جگہ شکر کیجئے. جب آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ چلنے والوں کی نگاہوں کو دیکھیے, کبھی وہ ترستے ہوئے آپ کی گاڑیوں کو دیکھتے ہوں گے. کیونکہ ان کو دھوپ میں وہ ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص لگتا ہوگا تو وہ سوچتے ہوں گے کہ کتنا خوش نصیب ہے. اگر اس کے اندر بد نصیب بیٹھ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بہت ہی بد نصیب ہوگا. صحیح. یہ ہماری کانورسیشن مجھے لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ بہت لمبی جانے والی ہے, لیکن ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ٹائم کا بھی شکر ادا کیا کرے کہ آپ کو وقت ملا اتنی سی باتیں کرنے کا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. ہمیں تھینک یو لمیا ہمیں یہ وقت دینے کا کہ ہم نے اس وقت میں اتنی اچھی اچھی باتیں کی. صرف اٹس آل اباؤٹ ہیپینس از آل ریلیٹڈ ٹو یور شکر گزاری. آپ اپنی وہ کہتے ہیں کاؤنٹ یور بلیسنگ, کاؤنٹ. آپ کو سمجھ نہیں آتا اپنی کون سی بلیسنگ کاؤنٹ کرو. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہاتھ پاؤں زبان جس سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ سب بلیسنگز میں آتا ہے. اس کے بعد یہ موبائل ہے میرے پاس, کتوں کے پاس نہیں ہوگا. یو نو اٹس اے بلیس, ایک ایک چیز از اے بلیسنگ. اس وقت میں کچھ سونگ سک رہی ہوں تو وہ بھی بلیسنگ ہے. اس وقت میں کچھ دیکھ سک رہی ہوں, دماغ میں کچھ سوچ سک رہی ہوں, میرا دماغ اتنا نارمل ہے تو پتہ نہیں نارمل ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی بلیسنگ ہے. اچھا کیا آپ نے, اچھا کیا, مجھے پتا تھا وہاں سے کچھ آئے گا. میری بھی ریزرویشن ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم پھر ملیں گے کسی اچھے زبردست ٹاپک کے ساتھ, کوئی ایسی چیز جو آپ کے اندر کچھ جگائے کہ یس یو آر گڈ, یو آر پازیٹیو, یو ہیو ٹو اسٹے ہیپی. جب تک آپ کے پاس اللہ نے زندگی دی ہے, زندگی بھی تو نعمت ہے نا, اس کو بھی تو کاؤنٹ کریں. کچھ کہتے ہیں زندگی کو کیسے نعمت کاؤنٹ کرے, کچھ اچھا بچا ہی نہیں اس میں. کریٹ کرنا پڑتا ہے, کریٹ کرنا پڑتا ہے. اسی بات پہ آپ ہم کو ابھی دیں اجازت, ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.